بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 41 ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر کچھ جملے ہیں جن کا ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے، حالت رفعی، نصبی اور جری کو واضح کریں گے، اور اسی طریقے سے اس میں معرب کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے اس کو ہم واضح کریں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے 21 جملوں کی ہم اسی ترتیب سے یہ ساری کی ساری چیزیں واضح کر چکے ہیں۔ اب 22واں جملہ دیکھیں، اذ یرفع ابراہیم القواعد، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے بنیادوں کو بلند کیا۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ یہاں پر جو از ہے یہ ظرفیہ مضاف ہے، اس سے پہلے اذکروا فعل محذوف ہے، تم لوگ یاد کرو، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ اس مضاف بن جائے گا۔ یہ پورا جملہ اس مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ اذکروا کا مفعول ہوگا۔ اذکروا فعل، واو ضمیر فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، لیکن یہ خبریہ کے معنی میں ہوگا۔ اب اس میں ذرا یہ دیکھیں، ذرا یرفع یہ فعل ہے، ابراہیم اس کا فاعل ہے، القواعد اس کا مفعول ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ اذکروا کا مفعول ہے۔ تو ترجمہ ہو گیا ہے، ترکیب ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایک قسم کی طرف۔ سب سے پہلا ہے یرفع۔ یرفع دیکھیں اسم نہیں ہے، فعل ہے۔ جب یہ فعل ہے تو لہذا یہ 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا۔ اور ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کی کون سی دو قسمیں ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں، ایک علم ہے، دوسرا عجمہ ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یرفع کا فاعل ہے، فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے، اور حالت رفع میں تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں القواعد، دیکھیں یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ فواعل کا جو وزن ہوتا ہے یہ غیر منصرف کا وزن ہوتا ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ لیکن چونکہ اس کے شروع میں الف لام آ چکا ہے، اور غیر منصرف کے شروع میں جب الف لام آ جاتا ہے تو پھر وہ مفرد منصرف صحیح کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر کسرہ آ سکتا ہے، تنوین تو خیر نہیں آئے گی کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے، کیونکہ یرفع کا مفعول ہے، مفعول کی حالت نسبی ہوتی ہے جو کہ ایک فتح کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ آگے چلے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی۔ اب اس میں ترکیب دیکھ لیں، حرمنا فعل ہے، نون الف نا ضمیر فاعل ہے، علیہم جار مجرور مل کر حرمنا فعل کے متعلق ہے، طیبات حرمنا کا مفعول ہے۔ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اس میں صرف ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے طیبات۔ یہ طیبات کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اور حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے۔ حالت نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حرمنا کا مفعول ہے، اور حالت نسبی اس کی کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، جمع مؤنث سالم کی، اسی لیے اس پر کسرہ اور تنوین ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، احل یہ فعل مجہول ہے، الطیبات یہ اس کا نائب فاعل ہے، لکم جار مجرور مل کر احل فعل مجہول کے متعلق ہے۔ احل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب بھی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس میں قسموں کی طرف۔ تو دیکھیں یہ تو فعل ہے، لہذا یہ 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ لکم یہ کم ضمیر، یہ ضمیر ہے، لہذا ضمیر مبنی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی قسم نہیں ہوگی اس میں معرب کی۔ اور الطیبات یہ کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث سالم اوپر آپ پڑھ چکے ہیں۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے، تو فاعل اور نائب فاعل ہو دونوں کی حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت رفع کا اظہار ضمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، ترجمہ دیکھ لیں، حرام کر دیا گیا ہے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، مطلب ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اس میں چلتے ہیں ان کی ترکیب کی طرف۔ حرمت یہ فعل مجہول ہے، علیکم جار مجرور مل کر حرمت فعل کے متعلق ہے، امہاتکم مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ با حرف عطف، بناتکم مضاف الیہ سے مل کر معطوف واو حرف عطف، اخواتکم مضاف الیہ سے مل کر دوبارہ معطوف واو حرف عطف، عمات مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے سارے معطوفات سے مل کر حرمت کے لیے بن جائے گا نائب فاعل۔ حرمت فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں اسم کون سا ہے؟
دیکھیں حرمت یہ تو فعل ہے، لہذا یہ 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ الا حرف جر ہے، حرف ہو نہیں سکتا۔ کم یہ اس میں مبنی ہے کیونکہ ضمیر اور ضمیر مبنی ہوتے ہیں، لہذا 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ باقی یہ ہے امہاتکم، اس میں ساروں میں جو کم ہے نا یہ سارے کا سارا مبنی ہے۔ باقی یہ لفظ ہیں، ایک ہے امہات، دوسرا ہے بنات، تیسرا ہے اخوات اور چوتھا ہے امات۔ یہ سارے کے سارے اسم کیا ہیں؟ یہ جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ الف تا جس کے آخر میں آتی ہے وہ جمع مؤنث سالم ہوتا ہے۔ اب یہ جمع مؤنث سالم اور اس کی حالت کیا ہے؟ ان سب کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حرمت کا فاعل واقعہ ہو رہی ہیں، یہ تو معطوف علیہ ہے، باقی سارے معطوفات ہیں، اور معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ تو اگر یہ فاعل ہے تو یہ سارے کے سارے فاعل ہیں، اور فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اب حالت رفع میں تو تنوین بھی آتی ہے، جمع مؤنث سالم میں تو تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سارے مضاف بھی ہیں، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ 26واں اور آخری جملہ دیکھیں، احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طریقوں میں سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں چلتے ہیں اس کے ترکیب کی طرف۔ احسن مضاف، الحج مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، حج مضاف، محمد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اب چلتے ہیں ان میں سے قسم کون سی ہے۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے احسن، یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کے کون سے دو سبب ہیں؟ ایک اس میں وصف ہے، دوسرا اس میں وزن فعل ہے، اور حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اور الحج یہ کیا ہے؟ یہ جاری مجرا صحیح ہے، کیونکہ آخر میں دیکھیں گے نا یا متحرک ماقبل ساکن ہے۔ اور حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ تو تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔ اور ہدیو یہ کیا ہے؟ یہ جاری مجرا صحیح ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور محمدن یہ کیا ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت اس کی کیا ہے؟ حالت اس کی جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، اور حالت جری یہاں پہ کسرہ اور تنوین کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا جو سوال تھا کہ اس میں معرب کی 16 قسمیں بتانی تھی، غیر منصرف ہے تو اس کے 2 سبب بتانے تھے، حالت رفع نسبی جری بتانی تھی، ترکیب اور ترجمہ کرنا تھا، 26 کی 26 مثالوں کا ہم کر چکے ہیں۔